حکمرانی کی وصیت تو تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ بس ایک روز سورج طلوع ہوا اور رضیہ برصغیر کی پہلی اور دلی کی واحد مسلمان خاتون سلطان بن گئیں۔ سن 1205 میں پیدا ہونے والی رضیہ سلطان ہندوستان میں خاندان غلامہ کے تیسرے سلطان شمس الدین التمش اور ترکان خاتون، جنہیں قطب بیگم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی بیٹی اور پہلے سلطان یعنی قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ رضیہ نے عربی اور فارسی اور ترکی زبانوں میں علوم تو سیکھے ہی، مگر لڑائی میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ رضیہ کے والد التمش انہیں کاروبار حکومت چلانے کے گر بتاتے اور ان سے امور مملکت میں مشورہ بھی لیتے۔ التمش نے اپنے بڑے بیٹے اور بنگال میں اپنے نمائندے ناصر الدین محمود کو جانشینی کے لیے اختیار کیا تھا، مگر 1229 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امورخ منہاج السراج کے مطابق التمش کو اندازہ تھا کہ ان کے زندہ بچ جانے والے بیٹے عیش و عشرت میں مشغول ہیں اور ان کے بعد ریاستی امور نہیں سنبھال پائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی انتظامی صلاحیت آزما چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امور مملکت کی ذمہ داری رضیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1231 میں گولیار کی مہم پر روانہ ہوتے ہوئے التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دلی کا انتظام سونپا تھا۔ مورخ نظامی لکھتے ہیں کہ رضیہ نے یہ ذمہ داری اتنی اچھی طرح نبھائی کہ دلی واپس آنے پر التمش نے انہیں اپنا جانشین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب امراء نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا تو التمش کے وارث ان کے بیٹے ہیں، تو التمش نے انہیں جواب دیا کہ رضیہ ان کے بیٹوں سے زیادہ قابل ہیں۔ ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی تاریخ فتوح السلاطین میں عبد الملک آسامی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ التمش نے اپنے امراء سے کہا کہ جتنے میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش، ہمت اور دلاوری سے بہرہ مند ہے۔ التمش نے تو اپنی بیٹی کے حوالے سے جو چاہا سو چاہا، مگر 40 کی تعداد میں یہی امراء تھے جو ترکان چہلگانی کے نام سے قائم اس کمیٹی کے رکن تھے جس کی تائید بادشاہت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری تھی۔ فہد کہر لکھتے ہیں کہ یہی 40 معتبر شخصیات تھی جو التمش کے بعد رضیہ کی حکمرانی پر متفق نہیں ہوئیں۔ خود التمش کی کنیز اور ملکہ رضیہ کی سوتیلی والدہ ترکان شاہ بھی رضیہ کے خلاف تھی اور اپنے بیٹے اور رضیہ کے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو ولی عہد دیکھنا چاہتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1236 میں رکن الدین ہی سلطان بنے، لیکن چند ہی مہینوں میں ثابت ہو گیا کہ حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں، اور اصل اقتدار دراصل ملکہ ترکان شاہ کے ہاتھ ہے، جو اپنے بیٹے کے اقتدار کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے کے مظالم سے بلاخر ترکان چہلگانی بھی تنگ آ گئے۔ نظامی کے مطابق ان دونوں ماں اور بیٹے کا التمش کے بیٹے قطب الدین کو اندھا کرنا اور پھانسی دینا کئی امراء کی بغاوت کا باعث بنا، یہاں تک کہ وزیر نظام الملک جنیدی بھی باغیوں میں شامل ہو گئے۔ نظامی لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے جنیدی کے بیٹوں سمیت کئی اہم افسر جنہوں نے رضیہ کو وارث قرار دینے کا فرمان جاری کیا تھا، قتل کروا دیے۔ ستیش چندر اپنی کتاب قرون وسطیٰ کا ہندوستان سلطنت سے مغلوں تک میں لکھتے ہیں کہ رکن الدین نے خود کو لذت کے حصول میں مصروف کر لیا اور ریاست کے معاملات اپنی ماں اور ملکہ پر چھوڑ دیے۔ ملکہ ترکان ایک ترک کنیز تھی اور انہوں نے یہ موقع ان تمام لوگوں کے خلاف انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جنہوں نے ماضی میں ان کی توہین کی تھی۔ یوں رکن الدین کی حکومت غیر مقبول ہو گئی اور رضیہ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو گئی۔ جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کے لیے کوہرام کی طرف کوچ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا، مگر جمعے کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک ہجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا۔ ترکان اور 7 ماہ سے کم عرصہ تک حکمران رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز پھانسی دے دی گئی۔ پروفیسر نظامی کا کہنا ہے کہ رضیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت ہی نمایاں خصوصیات کا حامل تھا۔ لوگوں نے دلی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی پہل پر جانشینی کے معاملے کا فیصلہ کیا۔ دلی کی آبادی کی حمایت رضیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی۔ اسامی کے مطابق رضیہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورے نہ اتریں تو انہیں معزول کر دیں۔ کئی امراء اور فوج نے رضیہ کی اطاعت قبول کی
اور انہیں تخت پر بٹھایا، اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا۔ وہ کہتی تھی کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ رضیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے جاری کیے۔ جب ان کے نام کے سکے بنے تو ان پر 2 قسم کی تحریریں ابھری ہوئی تھیں، سلطان جلالت الدنیا والدین اور السلطان معظم رضیۃ الدین بنت السلطان۔ رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن قائم کیا۔ وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائیں دیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور انہیں حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکما نہیں بننا چاہتی۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھیں جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے۔ فہد لکھتے ہیں کہ رضیہ چوگی اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی، اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھیں۔ جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا۔ فہد کہیر کا کہنا ہے کہ 1236 میں رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئیں، لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی اہم ترک شخصیات دل سے رضیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ جنیدی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ 4 ایسے ترک امراء بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رضیہ کے پیشرو رکن الدین کے خلاف بھی بغاوت کی تھی۔ ان امراء نے رضیہ کے خلاف بدایوں، ملتان، ہانسی اور لاہور کے مختلف سمتوں سے پیش قدمی کی، مگر رضیہ نے یا تو انہیں شکست دے دی یا انہوں نے رضیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ فہد گہر کہتے ہیں کہ اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا۔ ترک حلقے جو ویسے ہی عورت راج پر جلے بنے بیٹھے تھے، اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ اصل میں یاقوت کو پسند کرتی ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا افسانہ، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس زمانے کے مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1238 اور 1239 میں لاہور کے گورنر ملک عز الدین کبیر خان ایاز نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودھرا بھاگنے پر مجبور کیا، چونکہ سودھرا سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا، اور چونکہ رضیہ ان کا پیچھا کرتی رہیں، اسی لیے عز الدین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا۔ رضیہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، لاہور ان سے لے لیا، لیکن ملتان انہیں تفویض کر دیا۔ دلی سلطنت کے اہم علاقے بٹنڈا، یہ نام بعد میں بدل کر بٹھنڈا کر دیا گیا، کہ حاکم ملک اختیار الدین التونیہ تھے۔ فہد لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو بھنا گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن فوج کے چند عناصر نے رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک التونیہ کے حوالے کر دیا۔ یوں رضیہ کے 3.5 سالہ دور کا خاتمہ ہوا۔ وہ التونیہ کی قید میں رہیں، جبکہ دلی میں حکومت ان کو ستیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السنادید میں لکھا ہے کہ شہر شاہ جہان آباد پرانی دلی میں بلبلی خانے کے محلے میں ترکمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی 4 دیواری کے اندر پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین التمش کی ہے۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ ملک التونیہ کو کچھ نہ ملا تو انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تب التونیہ نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا، اور خود رضیہ کو بھی اپنے تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 میں ملک التونیہ کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، مگر ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور التونیہ بمشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے۔ زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے، جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا، لیکن اگلے روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملی۔
کہا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے متضاد باتیں ہیں کہ رضیہ سلطان کی قبر کیتھل میں ہے، دلی میں ہے یا پھر کہیں اور۔ 14ویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ رضیہ کا مقبرہ زیارت گاہ بن گیا، اس پر ایک گنبد بنایا گیا اور لوگ اس سے برکت مانگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السنادید میں مقبرہ رضیہ سلطان بیگم کے عنوان کے نیچے یوں لکھا ہے کہ شہر شاہ جہاں آباد پرانی دلی میں بلبلی خانی کے محلے میں ترکمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی 4 دیواری اور پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بنت سلطان شمس الدین التمش کی ہے، جو خود بھی چند مدت تخت پر بیٹھیں۔ 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی معز الدین بہرام شاہ کے وقت میں قتل ہوئیں، جب یہ مقبرہ بنا، مگر اب بجوز نشان کے اور کچھ نہیں۔ 2 مقبروں کے اس مقام کو رجی سجی بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک قبر رضیہ کی ہے اور دوسری ان کی بہن شازیہ کی۔ محقق رانا صفوی دلی کے بھولے ہوئے شہر میں لکھتی ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جانے والی گلیاں بہت الجھی ہوئی ہیں اور بھوجالا پہاڑی سے سمت پوچھنا پڑتی ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کا بورڈ بلبلی خانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ تنگ خستہ حال گلیوں کے آخر میں ایک اور پتھر یہاں جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کی آخری آرام گاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ محقق الیسیا گابے کا لکھنا ہے کہ رضیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہیں جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئیں۔ رضیہ کے والد کے ان کی دانش مندی اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تخت پر فائز ہونے کی راہ کی ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے ماحول میں حکومت کر دکھائی جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیار حاصل کرنے کی بہت کم راہیں تھیں۔